قبریں جا کر دیکھیں تو صحیح، کچھ تو خیال کریں کہ یہی میری 2 گز کی زمین میرا بھی ٹھکانہ ہے. اتنے بڑے گھر ہو، بڑا ہوادار گھر ہو، ویسٹ اوپن ہو، ایئر کنڈیشن ہو، نرم بستر ہو. یار لائٹ جائے تو یو پی ایس بھی ہونا چاہیے، اسٹینڈ بائی جنریٹر بھی ہونا چاہیے. ایک رات بغیر پنکھے کے جس کو نیند نہیں آتی، قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو کیا بنے گا؟ قبرستان جا کر دیکھیں تو صحیح. آپ کو پتہ ہے آج کلفٹن کے علاقے میں آؤ، بلڈنگ دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے سارے پیسے والے رہتے ہیں. بھائی 10 کروڑ کا فلیٹ ہے، ادھر بنگلے والے رہتے ہیں، یہ بڑے علاقے والے لوگ ہیں. غریب علاقے میں جاؤ تو گھر دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ مکین غریب ہے. دنیا میں مکان دیکھ کر مکین کا اندازہ ہو جاتا ہے. قبرستان میں قبر دیکھ کر اندازہ نہیں ہوتا. ہر قبر کی الگ کہانی ہے، ہر قبر کی الگ سٹوری ہے. حدیث پاک میں فرمایا قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. دیر از نو تھرڈ کیٹیگری. ہماری دنیا میں بہت ساری کیٹیگریز ہیں. فلیٹ الگ ہوتے ہیں، بلڈنگیں الگ ہوتی ہیں، بنگلو الگ ہوتے ہیں، مکان الگ ہوتے ہیں، جھونپڑیاں الگ ہوتی ہیں، روڈ پہ سونے والے الگ ہوتے ہیں. ہمارے شاید 50-60 کیٹیگری بن جائیں گی. مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، ایلیٹ کلاس، وی آئی پی کلاس، بہت ساری کلاسیں لوگ منا رہے ہوتے ہیں. دیر از اونلی 2 classes in the graveyard. سنو غور سے، قبرستان جاتے ہو نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قبر 2 طرح کی ہوتی ہے. تیسری کیٹیگری نبی پاک نے بیان نہیں فرمائی. کیا فرمایا؟ فرمایا یا تو جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے. عربی میں حدیث سن لو، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ. کتنا پیارا جملہ ہے. ریاض الجنہ سنا نا جب مدینہ پاک میں. اس حدیث میں بھی اس لفظ کو استعمال فرمایا، انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ. قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یا دیر از سیکنڈ آپشن، فرمایا او حفرۃ من حفر النار، یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سچا جواب دینا. مجھے نہیں دینا، اپنے آپ کو دینا ہے. میں بھی اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سب بھی اپنے آپ سے سوال کریں، اور سچا ایمانداری والا جواب. آج میرا انتقال ہو گیا، سچا جواب دینا. گھمانا پھرا، اللہ کی بارگاہ میں کوئی کسی کو گھما پھرا نہیں سکتا. ہم اپنے آپ کو گھما سکتے ہیں، ادھر نہیں. وہاں تو بات ساری کلیئر ہے نا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی. سوال یہ کہ اگر آج مر گیا، قبر میں گیا، جیسی زندگی گزاری ہے، قبر جنت کا باغ بنے گی یا دوزخ کا گھڑا بنے گی؟ اپنے آپ سے پوچھ لو. اگر تو دل سے جواب آ رہا ہے کہ ہاں یار نمازیں پابندی سے ہیں، گناہ کی عادت نہیں ہے، تلاوت قرآن بھی ہے، میری آنکھیں بھی گناہ نہیں کرتی ہیں، میں کسی کو دکھ بھی نہیں دیتا ہوں، حرام روزی بھی نہیں کماتا ہوں، بے حیائی بھی نہیں کرتا ہوں، ماں باپ بھی میرے راضی ہیں. اللہ کرے ایسا کوئی اللہ کا ولی یہاں بیٹھا ہو جس کے دل سے سچی آواز آ جائے کہ جناب اپنا تو بیڑا پار ہے. باقی ہم جیسے گناہ گاروں کو تو ڈر ہی لگتا ہے کہ یار گناہ ہی زیادہ ہیں، نیکیاں اول تو کی تھوڑی ہیں، اور جو کی ہیں اس کا پتہ بھی نہیں قبول بھی ہوئی کہ نہیں، کیونکہ بہت سارے اس میں بھی پرابلم ہے. ریاکاری الگ ہے، دکھلاوا الگ ہے، بناوٹیں الگ ہیں، پتہ نہیں کتنے اس میں دنیا کے مقاصد ہماری نیکیوں میں شامل ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتاؤ پھر تیاری کب کریں گے؟ 2 ہی کیٹیگریز ہیں نا، یا تو جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گھڑا. تو جنت کا باغ بنانے کی تیاری کب کرنی ہے ہم نے؟ ہمیں نہیں پتا اب کتنے دن رہ گئے ہیں. پچھلی شب برات میں کئی لوگ ہمارے ساتھ تھے، مگر آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں. ہو سکتا ہے اگلی شب برات مسجد میں اجتماع تو ہوگا مگر ہم نہ ہوں. باتیں کریں لوگ، یار پچھلی بار تو آیا تھا، اگر اس بار نہیں ہے. کہاں ہے؟ قبر میں ہے. کیا کریں گے قبر میں؟ قبرستان جاتے ہیں نا، ایک اور چیز دیکھا کریں. کبھی قبر میں تجوری دیکھی ہے؟ کوئی کفن میں جیب دیکھا ہو؟ نہ تجوری ہے نہ جیب ہے. جس مال کو جمع کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا وہ تو جانا ہی نہیں قبر میں. تو جو قبر میں جائے گا وہ کیا جائے گا؟ یہ سمجھنا ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے جب میرا اور آپ کا انتقال ہوگا نا، روایتوں میں آتا ہے مرنے کے بعد رشتہ دار کہتے ہیں میت نے پیچھے کیا چھوڑا ہے. پتہ ہے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ میت نے آگے کیا بھیجا ہے. ایکچوئل وہی ہے جو اعمال ہم آگے بھیجیں گے، مگر فکر ہی کسی کو نہیں ہے. شب برات تو ریئلائز کر لو کہ اعمال جمع کرنے